سکتا ہے تو گن، میں تجھے اتنی برکت دوں گا اور اتنی تیری نسل ہوگی۔ سو آج دیکھ لیں زمین کے ذروں کی مانند اور آسمان کے ستاروں کی مانند ابراہیم کو جاننے والے اور اس کو باپ کہنے والے ہیں۔ خدا کے وعدے لا تبدیل ہیں۔ خدا کو ابراہیم کی برکت کو پورا کرنے کے لیے امتوں اور قوموں کو ابراہیم کی نسل کو پیدا کرنا پڑا اور ابراہیم کو اپنا باپ کہنا پڑا۔ خدا کی باتیں ذرا بڑی ہوتی ہیں، ان کو پورا ہوتے کچھ وقت لگتا ہے، سال بھی لگتے ہیں، صدیاں بھی لگتی ہیں، تو بھی اس کا کلام پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کلام لا تبدیل کلام ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ سو دیکھنے میں ہمیں سلیمان کی پالکی لگتی ہے۔ دیکھو یہ سلیمان کی پالکی جس کے ساتھ اسرائیل کے بہادروں میں سے 60 پہلوان، 60 کا عدد کاملیت کے قریب، یعنی کہ 6 کا عدد انسان کا عدد ہے۔ انسان کامل نہیں ہے پر خدا کیا ہے؟ کامل ہے۔ 10 کا عدد خدمت کا عدد، محنت کا عدد ہے، اس لیے ہمارے 10 انگلیاں ہیں اور 10 پاؤں کی انگلیاں ہیں، اور یہ 10 کا عدد نہایت سخت عدد ہے، یہ مصیبت کا عدد بھی ہے۔ 60 کا عدد یعنی کہ کاملی کی طرف بڑھتا ہوا انسان، اور جس کے درمیان خدا سکونت پذیر ہوتا ہے۔ یہ بہت علمیت کی باتیں ہیں، شاید آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، لیکن مجھے ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو اس سلمان کی پالکی جس کے ساتھ اسرائیل کے بہادروں میں سے 60 پہلوان، اور سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر، اور رات کے خطرے کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے۔ اس کی ران اور پوشاک پر یہ نام لکھا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ یہ وہ تلواریں نہیں جو گلے کاٹ دیتی ہیں یا مسیحت کو پھیلانے کے لیے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے جو اس کے خادموں کے گلوں میں کیا ہے؟ لٹکا ہوا ہے، اور کہاں پر ہے؟ ران کی طرف۔ کس پر ہے؟ ران کی طرف لٹک رہی ہے، اس لیے اس کی ران اور پوشاک پر یہ نام لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ یہ 60 شمشیر زن خدا کے خادم ہیں، اور ان کی ران پر خدا کا کلام ہے، اور اس کلام سے وہ خدا کی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور خدا کی سچائی کے سبب سے اس کے تخت کو ابد آباد قائم رکھنے کا جلال ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے تخت کی حفاظت نہیں بلکہ اس کے تخت کے گواہ بنتے ہیں کہ اس کے تخت کی مانند اور اس خدا کی مانند کوئی بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ سلیمان بادشاہ نے لبان کی لکڑی سے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی۔ میں اسے ایسے پڑھوں گا، یسوع نے اپنی جان دینے کے لیے ایک صلیب بنائی، اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے۔ چاندی ایک خاص چیز ہے، یہ ہمارے گناہ کی صفائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کہتا ہے تمہارے گناہوں کو، کرمزی گناہوں کو، وہ جیسے بھٹی میں چاندی 7 بار تائی جاتی ہے، مٹی کے برتن میں ڈال کر خدا نے تمہارے گناہوں کو ایسا صاف کیا ہے، اس نے تمہارے کرمزی گناہوں کو برف کی مانند سفید کر دیا ہے۔ خدا ایک بڑے جلال کے ساتھ ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ سب کے سب شمیر زن جنگ میں ماہر، اور رات کو خطرے کے سبب سے ان کے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے۔ سلیمان بادشاہ نے لبان کی لکڑی سے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی، اس کے ڈنڈے چاندی کے بنائے، اور اس کی نشست سونے کی، یعنی کہ بیٹھنے کی جگہ سونے کی۔ سونا خدا کی کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم جب بھی 2 یا 3 ہاللویا جمع ہوتے ہیں، وہ بادشاہ ہمارے درمیان خیمہ زن ہوتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ رب الفاظ کا وعدہ ہے۔ تو میرے نام سے جب 2 یا 3 یا 4 جمع ہوگے، اور میں تمہارے درمیان خیمہ زن
ہوں گا کیونکہ میں بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہوں۔ راسبی اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے اور اس کی نشست سونے کی، اور گدی اغوانی بنوائی اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں کے عشق سے معطر کیا۔ یاد رکھیے، نجات اسرائیل میں سے ہے، اور خدا نے اس قوم میں سے یسوع کو پیدا کیا تاکہ سب قوموں کو خدا کیا دے؟ نجات دے۔ یہ نجات یہودیوں کو نہیں ملی ہے، وہ آج تک ان کو نہیں ملی ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ نجات پائیں، وہ چاہتا ہے ان کے وسیلہ سے سب قومیں نجات پائیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ خدا کی یہ گہری حکمت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم نہ جانے کون سے لوگ تھے، ہمارے باپ اجدا کیا تھے، وہ کیا ہستی تھی۔ ہم بت پرستوں غیر قومیں تھیں، ہم میں سے کوئی بھی ابراہیم کو نہیں جانتا تھا، نہ ابراہیم کے خدا کو جانتا تھا، پر خدا چاہتا تھا کہ ہم اسے جانیں، تو خدا نے ایک بڑا جلال مسیح کا ان سے چھپائے رکھا، اور سب قوموں پر مسیح کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا، تاکہ سب قومیں ابراہیم کی برکت کو حاصل کریں اور مسیح یسوع میں ابدی زندگی حاصل کریں۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی قربت میں اور اس کے جلال میں داخل ہوں۔ سو خدا کے کلام لکھا ہے، سلیمان کے بادشاہ سلیمان کی لکڑی سے اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے اور اس کی نشست سونے کی، اور گدی اغوانی بنوائی اور اس کے اندر کا فرش، یعنی کہ اغوانی رنگ جو ہوتا ہے یہ بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر سلیمان کی پالکی تھی، پالکی اٹھا کر ڈنڈوں کے ساتھ، چاندی کے ڈنڈوں کے ساتھ سلیمان بادشاہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا۔ جیسے آج پروٹوکول دینے کے لیے سرکاری گاڑیاں ہیں، بادشاہوں کے پاس جہاز ہیں، اس وقت یہ پالکی خاص تھی، جہاں سلیمان کی پالکی جاتی تھی، لشکر اس کے ساتھ خیمہ زن ہوتا تھا، اور اسی طرح عہد کا صندوق جب موو کرتا تھا تو بنی اسرائیل قوم بھی اس کے ساتھ موو کرتی تھی۔ اسے جب سلیب اٹھائی جاتی ہے تو مسیحی قوم بھی اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ موو کرتی ہے، اور اس کے ماننے والے، اس کو جاننے والے بتھیرے پورب اور پچھم سے خدا کی بادشاہ میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے، اور ابراہیم کی برکت کو کیا کریں گے؟ ریسیو کریں گے۔ اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں کے عشق سے معطر کیا۔ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، آخری ریفرنس کو ہم سمجھیں۔ خدا جب سب قوموں میں اپنی نجات کو برپا کر دے گا، اس فرش کو جس پر خدا نے کہا کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی، پھر اس نے کہا کہ یروشلم میرے پاؤں کی کیا ہے؟ چوکی ہے۔ آخری ایام میں خدا اسرائیل پر یسوع کو ظاہر کر دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ دیکھنے میں ایک شعر و شاعری کا لفظ ہے، لیکن اس کا متن بہت گہرا ہے۔ اس کی نشست سونے کی اور گدی اغوانی ہوئی، اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں سے عشق سے معطر ہوا۔ تب وہ خدا کی محبت میں کیا ہو جائیں گے؟ دیوانے ہو جائیں گے کہ ہم نے جس یسوع کو رد کیا، یہی تو ہمارا مسیحا ہے، یہی تو ہمارا بادشاہ ہے۔ وہ قوموں اور امتوں کے سامنے اس کا اقرار کریں گے، اور اس کو جس کو چھیدا تھا اس کو پر نگاہ کریں گے کہ یہی ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، جسے ہم نے بادشاہ کہہ کے صلیب چڑھایا تھا، یہی حقیقت میں ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اور یہی بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ ایسے اون کی بیٹیوں باہر نکلو اور سلیمان بادشاہ کو دیکھو، اس کے تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیان کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا ہے۔ اس دن قوموں میں ایک للکار ہوگی، امتیں اور قومیں ہل جائیں گی
इस दिन इस्राएल यीशु को क्या करेगा? कबूल करेगा। वो मरने वाला होगा, वो मार खाने वाला होगा, वो मार खा रहा होगा, वो तबाह बर्बाद हो रहा होगा। कौमें उस पर चढ़ाई कर चुकी होंगी, उनकी बेटियों की इज्जतें लूटी जाएंगी, उनको बर्बाद करने के लिए कौमें को जत्थे और उम्मतें उन पर चढ़ जाएंगी। तब वो जब मसीह को कबूल करेंगे, तब वो मसीहा आकर उनको क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वो अपने बड़े जोर के साथ उन पर ज़ाहिर होगा और अपने वादे की तकमील करेगा। और वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा इस्राएल के दरमियान तख्त नशीं होगा। और यूं वो अपनी हैकल को और अपनी कौम को दुश्मनों से छुड़ाएगा और रहाई देगा। और यूं खुदा की बादशाही एक हो जाएगी। बेटा अपने बाप के सल्ब में वापस चला जाएगा। हालेलुया। और बाप बेटा दुनिया पर क्या होगा? जाहिर होगा। इस बड़े मकाशवा को लोगों के पास हिकमत और दनाई मार्फत नहीं है कि समझ सके। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो बहुत सी बातें हैं जो नबूवत की हैं, जिनको पूरा होने के भी वक्त दरकार है। इसलिए खुदा ने से शेर व शायरी मुकाशवा की किताब में अजीब हवानों के अंदर अजीब तरह से बयान किया है, ताकि लोग देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने, और जिनके कान हो वो सुने और जिनकी आंखें हो वो देखें, और जो ईमान रखते हैं खुदा उन पर क्या हो? जाहिर हो, पोशीदगी में भी और जाहिर में भी। कितनों को बरकत मिली है, कितनों को बरकत मिली है। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु नाम में पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से मैंने बहुत सी तफसीरें पढ़ी हैं और जलाल देंगे पाक खुदा उनको जोरदार हाथों से। आरसबी ये रसबू अबाकोदो रसबा नरतबी रिबातो रसबी माको नरसबा नरतबी शफी रसफी कफी रसफी रसबी ये नारसबू ओ बातो रसबी। मुकद्दस तेरा शुक्र अदा करते, तेरा शुक्र अदा करते, तेरी ताज़ीम हो, तेरे रूह के लिए, तेरे जलाल के लिए पाक खुदावंद तुझे वेलकम करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस भेद को हम पर खोला है, तूने अपना जलाल दिखाया है। सदियों से छुपा हुआ कलाम तूने अपनी कलीसिया पर, अपने लोगों पर अश्कारा किया है, ताकि सारा जलाल, सारा ऑनर तुझे मिले। आज का कलाम न राह के किनारे गिरे, न झाड़ियों में। आज का कलाम जरखेज जमीन पर गिरे, जहां से कुछ 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाते हैं, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दस को मिले। किस नाम से? यीशु नाम से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। प्लीज तशरीफ रखें।